السلام علیکم۔ اسلام جیت گیا، ایک انگریز جج کا فیصلہ۔ کاندھلہ میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس پر جھگڑا چل رہا تھا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے، ہندو کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا، انگریز کی عدالت میں جا پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندوؤں نے جب یہ سنا تو اس نے بھی ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں اس پر مندر بناؤں گا۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے، اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ جج انگریز تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکلے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کی بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں۔ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پہ ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں گے یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دی جائے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے گا۔ جب جج نے دونوں فریقین میں سے پوچھا تو دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمان ہوگا تو جو بھی ہوا وہ مسجد بنانے کے لیے ہی بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ اس دن آنا اور میں اس بوڑھے کو بھی بلوا لوں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب کود رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ کیا تم نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو منصف بنا لیا ہے، اور اگلی پیشی پر جو کہے گا اس پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا، جو کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز جج نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، اور ان کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ایک ہندو کا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز جج نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو جو چاہیں کریں، چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا اور یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مگر انگریز جج نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز جج نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہے، اب ہماری بات بھی سن لیں۔ ہم اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو کہ مسجد بنے گی۔ حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا، مگر سچ پروردگار نے اس جگہ مسجد ہی بنوا کر دکھلا دی۔ کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے اور سچ بولنا آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہوا کرتا ہے۔ جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، انسان نفرت کرتے ہیں، جھوٹا انسان اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے کئی جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا آپ سچی زندگی کو اختیار کیجئے، اس پر پروردگار آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔